बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज गाजर के फ़वाइद लेकर हाजिर हुआ हूँ, ख़ास करके केरे के मरीज़ों के लिए। मोहतरम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया, यकीन जानिए आप सुबह होते ही सबसे पहला काम जो करेंगे वो यही होगा कि आप बाज़ार में जाएंगे और सब्ज़ी की दुकान से गाजरें लेकर ज़रूर आएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर गाजर खाने का तरीका, गाजर किस वक्त खानी चाहिए, गाजर के फ़वाइद क्या हैं, कौन कौन सी मर्ज़ें इससे दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिनसे शफा मिल जाती है, ख़ास करके केरे के मरीज़ों के लिए आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो को आखिर तक आपने देखना है और ख़ास करके जो केरे के मरीज़ हैं उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, उनको मैसेज ज़रूर देना है, इस वीडियो का लिंक ज़रूर उनको सेंड करना है। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मोहतरम मेरे भाइयों, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी, ये आपकी तरफ से प्यार होगा कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब भी किया। तो मेरे भाइयों, अब चलते हैं कि गाजर के फ़वाइद क्या हैं। इंसान की जो जिल्द होती है, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में खुश्की सी आ जाती है। अगर आप इसको तर रखना चाहते हैं, इस खुश्की को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका हाजमा जो है वो बहुत ही ख़राब रहता है, तो अगर आप अपने हाजमे को ठीक करना चाहते हैं तो फिर अपना मुआवन जो है गाजर को बना लें, अपना दोस्त बना लें गाजर को। गाजर के इस्तेमाल से अगर आप गाजर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपकी छोटी आंत है या आपकी बड़ी आंत है, उसके अंदर कोई भी बीमारी है या फिर आपको मैदे का अल्सर है, अगर आप गाजरें खाना शुरू कर दें तो खाने कब है ये सारी डिटेल आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपका मैदे का अल्सर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एच पीलोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, गाजर में पाए जाने वाले खारी अज्जा इंसानी जिस्म में खून को साफ करते हैं। अगर आपके खून के अंदर कोई गर्मी है, एलर्जी है, तब भी आप गाजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। गाजर जो है बदन के अंदर नशो नमा पैदा करती है। नशो नमा के साथ साथ अगर आपको तेजाबियत होती है, चाहे आपकी ज़बान के ऊपर सफ़ेदी की तह जम जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी। गाजर के जूस को करिश्माती जादू वाला मशरूब कहा जाता है। गाजर का जूस जो होता है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत ही यकसा मुफीद का हामिल, ख़ास करके जिल्द के लिए, खून के लिए, जिगर के लिए बहुत ही कमाल का ये मशरूब है। गाजर का जूस जो है, ख़ास करके अगर आपने हमारे कहने पर इसको खाया, कब खाया, जिस वक्त हम आपको बताएंगे। तो मोहतरम नाजरीन,
اگر آپ کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، اگر آپ کے پیٹ کے اندر چاہے بڑے کیڑے ہیں یا چھوٹے کیڑے ہیں یا پھر گچھے در گچھے ہیں، تو محترم ناظرین، اگر آپ گاجر کا استعمال کر رہے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو اس کا پورے کا پورا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسا نسخہ جو آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ وہ اس طرح ہے کہ میرے کزن تھے، ان کو کیرے کا مسئلہ تھا، اتنا کیرا تھا کہ اس سے کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ جناح ہاسپٹل میں ملازم بھی تھے، تو یہاں تک کہ کسی محفل میں بھی بیٹھنا پڑتا تو بار بار بلغم کا آنا، کیرا گلے میں گرتا، وہ اس کو پھینکنے کے لیے بار بار دوستوں میں وہ شرمندہ ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، وہ 6-7 سال بعد مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا، بھائی وہ آپ کا کیرے کا کیا ہوا، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں، کس سے آرام آیا؟ تو انہوں نے جو مجھے بتایا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے گاجر کا مربع، گاجر کا مربع لیا تھا۔ روزانہ تقریباً میں ایک جو ٹکڑا ہوتا تھا گاجر کا، وہ صبح نہار میں کھاتا تھا، اس کے بعد سونف دار چینی کا قہوہ پی لیتا تھا۔ یہ میں نے تقریباً 3 سے 3.5 مہینے میں نے گاجر کا مربع کھایا۔ تو اس کے بعد نہ تو میں دودھ سے پرہیز کرتا ہوں، نہ میں لسی سے پرہیز کرتا ہوں، نہ ہی میں دہی سے پرہیز کرتا ہوں، اب ہر چیز میں کھا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو کوئی بھی ایسا جاننے والا مریض ہے، دوست ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ صبح کے وقت خالی پیٹ گاجر کا مربع ضرور استعمال کیجیے۔ گاجر کے مربے کے استعمال سے اور بھی بہت زیادہ جو مرضیں ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں، خاص کر کے کیرے کے مریضوں کے لیے اس سے اچھی دوا آپ کو میرے خیال میں نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، گاجر ایک ایسی سبزی ہے جسے پکائے بغیر کھایا جاتا ہے۔ آپ اسے پہلے سبزی کی دکان سے لا کر اس کو اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا اوپر سے چھلکا اتار کر اس کو صاف کر لیں، اگر چھلکا اتارنا ہے تو اتار لیں، نہیں تو پھر اسی اچھی طرح دھو لیں، پیچھے سے بھی کاٹ دیں، اور اس کے اندر سے جو کیل نما ہڈی جس کو کہتے ہیں یا کیل کہتے ہیں، سفید پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے، سفیدی بیج، اس کو بھی نکال دیں۔ گاجر کا اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کاٹ لیں، اس کے اوپر کالا نمک لگائیں، 2 گاجریں، 1 پاؤ گاجر جو ہے کوشش کریں کھانے کی، نہیں تو پھر 1 گاجر جو درمیانے سائز کی ہو اس کو کاٹ کر اس کے اوپر آدھا لیمن ڈال جو ہے نچوڑ دیں، تو نچوڑ کر پھر اس کو کھائیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے جیسے آپ کھاتے جائیں گے آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی مرضیں ہیں، خاص کر کے معدے کا السر ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے جلد کے اندر، جلد کے اوپر خشکی ہے، اکثر دوستوں کو سردیوں میں خشکی بہت ہوتی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ پانی بہت کم پیتے ہیں۔ میرے دوستوں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پانی کی کمی ہے یا پھر آپ کی جلد پر خشکی پیدا ہو چکی ہے تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ گاجر جو ہے اس کا استعمال کریں۔ گاجر کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ وٹامن،
تو یہاں ایک بابا جی نے تو یہاں تک کہا کہ اس میں اے سے لے کر زیڈ تک وٹامن ہے۔ تو میرے بھائیوں، گاجر کو کچی کھانا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے اس کو ابال کر کھائیں یا اس کو پکا کر کھائیں۔ پکا کر کھانے سے بھی فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر روزانہ موسم کی مناسبت سے آج کل 15 روپے 20 روپے کلو گاجریں عام مل رہی ہیں اور جوس والی مل رہی ہیں۔ آپ گاجر کھانا چاہتے ہیں تو گاجر کھائیں یا پھر گاجر کا جوس پیئے۔ تو میرے بھائیوں، یا پھر اگر آپ کیرے کے مریض ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ ایک ٹکڑا جو گاجر کا مربے کا ہوتا ہے جس کا وزن 30 سے 40 گرام تک ہو، اگر چھوٹے ٹکڑے ہیں تو 2 کر لیں، بڑا ٹکڑا ہے تو پھر 1 کر لیں، کم زیادہ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گاجر کا مربع بھی بالکل سستا سا مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے، تو پھر اگر آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا تو پھر گاجر کا مربع صرف 3 سے 4 ماہ کھا لیں، اوپر سے سونف والا کہوہ پی لیں، انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ کا معدے کا السر بھی ختم ہو جائے گا، اگر آپ کو ایچ بلوری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر آپ کی آنتوں کا چھوٹی آنت کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر آپ کی بڑی آنت کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو پر آپ ضرور عمل کریں، گاجر ضرور استعمال کریں گے۔ اگر آپ زیادہ نہیں کھا سکتے تو روزانہ ایک چھوٹی سی گاجر ضرور کھائیے۔ آپ جتنی دیر یہ سیزن ہے، یہ موسم ہے، اس کو کھائیں، آپ اپنے اندر کتنی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل حکیم سمروی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں آخر پر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نوٹ یہ ہے کہ اگر کوئی دوست، کوئی میرا بھائی بے اولاد ہے، اس کے سمن کا پرابلم ہے، 5 سال ہے، یا پھر اس کو بے اولادی کا مسئلہ ہے، وہ بے اولاد ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں سے لا علاج ہو چکا ہے، میری ان سے گزارش ہے اپنی مکمل رپورٹوں کے ساتھ ایک بار ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مایوسیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔